السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے اس چینل میں خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا جس کے متعلق آج میں اس ویڈیو میں بات کروں گی وہ ہے فیملی پلاننگ یعنی خاندانی منصوبہ بندی۔ خاندانی منصوبہ بندی یا فیملی پلاننگ سے کیا مراد ہے؟ خاندانی منصوبہ بندی سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے، یا ہمارا نیکسٹ بیبی کتنے سال میں ہونا چاہیے، یا ہمارے بچوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ایسا کرنے سے دونوں میاں بیوی کے لیے بہت سارے فوائد ہیں، اور سب سے زیادہ فائدہ خواتین کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ بچوں کے لیے اس لیے اچھا ہے کہ ایک عورت جب بار بار پریگننسی کرتی ہے تو پھر وہ نہ اپنے بچے کو سنبھال سکتی ہے، نہ اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے، نہ بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ جتنی خاندانی منصوبہ بندی ہوگی، جتنا بچوں کی پیدائش میں وقفہ ہوگا، تو وہ دونوں کے لیے اچھا ہے۔ وہ دونوں کے لیے اس لیے اچھا ہے کہ وہ بچوں کو بھی پراپر ٹائم دے گی، بچوں کی پراپر تربیت بھی کرے گی، کیونکہ جلدی جلدی پریگننسی کرنے سے عورتیں مینٹلی طور پر ڈسٹرب رہتی ہیں۔ کم سے کم بچوں کی پیدائش میں وقفے کا عرصہ 3 سے 5 سال کا ہونا چاہیے۔ 3 سے 5 سال کا عرصہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں خواتین اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کر سکتی ہے، اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دے سکتی ہے، اور ان کے اندر خون کی کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ انکاؤنٹنگ پریگننسی کی وجہ سے سائیکولوجیکلی اپسیٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو اور اپنے ہسبینڈ کو پراپرلی ٹائم دے سکتی ہے۔ جہاں تک والد کا تعلق ہے تو والد پر بھی معاشی طور پر بوجھ نہیں پڑتا، اور وہ اپنے بچوں کی بہتر طریقے سے پرورش کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بھی ٹائم اچھے طریقے سے نکال سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اپنی ترقی کے لیے بھی بہتر ورک کر سکتی ہے، اور اگر ہسبینڈ ہے تو وہ بھی اپنی ترقی کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش میں 3 سے 5 سال کا وقفہ لازمی رکھیں۔ اس میں ہمارے پاس مختلف طریقے اویلیبل ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ میاں بیوی جب ہم بستر ہو رہے ہوتے ہو تو جب انزال کا وقت قریب ہو تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی منی باہر خارج کر دے۔ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے اور اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ کنڈم کا استعمال ہے۔ اگر کنڈم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو وہ طریقہ بھی بیسٹ ہے خاندانی منصوبہ بندی کے لیے۔ اس کے علاوہ گولیوں اور انجیکشن کی صورت میں بھی خاندانی منصوبہ بندی کے بہت سارے طریقے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاندانی منصوبہ بندی کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس میں راڈ لگتی ہے ہاتھ پہ، اس کے لیے بھی آپ 3 سے 5 سال تک کا وقفہ رکھ سکتے ہو۔ جو یہ راڈ ہاتھ میں لگتی ہے اس کو عام زبان میں کیپسول بھی کہتے ہیں۔ آپ یہ راڈ کبھی بھی کسی بھی ٹائم نکال سکتے ہو، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 3 سال کا وقفہ رکھنا چاہتے ہیں یا 5 سال کا، یا آپ کا جب دل کرے آپ جب نکال سکتے ہو۔ یہ سارے طریقے اویلیبل ہے، آپ جب چاہے اس طریقوں کو اویل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں اور خوشحال گزارنے میں ان طریقوں کو آزما سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔